بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يبقى للتجارة ما اشتراه لها فنوى خدمته لا يصير للتجارة وإن نواه لها ما لم يبيعه وما اشتراه لها كان لها لا ما ورثه ونوى لها وما ملكه بهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح عن قواد ونواه لها كان لها عند أبي يوسف رحمه الله لا عند محمد رحمه الله وقيل الخلاف على عكسه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر سبحان اللہ اور ولا یبقی اور نہیں باقی رہے گا تجارت کے لیے ما جی وہ تجارت کے لیے باقی وہ کہ خریدا اس نے اس کو تجارت کے لیے پس نیت کر لی اپنی خدمت کی سنیں جی شے خریدی کندے واسطے تے آیا تے نیت بدل گئی بھی اندے کولوں خدمت لینی جی تے ہون او تجارت واسطے باقی نہیں مطلب سال گزرے گا تے اندی زکوٰۃ اے مطلب ہے پھر نہیں ہوگا تجارت کے لیے اگرچہ نیت کر لے اس کی تجارت کے لیے جب تک نہ بیچے گا اس کو 5-6 مہینے بعد ضرورت بہ گئی یار انہوں بیچنا ہے تے ہون اے وکیا کوئی نہیں پھر سال گزر گیا کوئی زکوٰۃ نہیں انہوں باقاعدہ بیچے گا تے جیڑی آمدن آوے گی اس تے زکوٰۃ ہوے گی سمجھے جی ایک اور وہ کہ خریدا اس نے اس کو تجارت کے لیے ہوگا وہ جنہوں تجارت واسطے خریدیا ہے تو نیت بدلی نہیں تجارت واسطے یہ ان زکوٰۃ وچ شامل ہوئے گا سنیں اگے لا پھر نفی آ گئی نہ وہ مال کے وارث بنا اس کا مال ملیا بطور وراثت تے نال ہی نیت کر لی اور نیت کی کس کے لیے تے اے بھی تجارت واسطے نہیں ہوئے گا بیچے گا تے پھر اے بنے گا جی اور وہ مال کے مالک بنا اس کا ہیبے کے ساتھ تے ہیبے دا مالک بن دے نیت کی تھی تے اے بھی نہیں بنے گا اور وہ مال کے مالک بنا اس کا وصیت کے ساتھ یا مالک بنی عورت نکاح کے ساتھ یا مالک بنا مرد خلو کے ساتھ یا مالک بنا سلوان قود سے قتل دی سلو تے انہیں پیسے شے لئی جی وہ سونا چاندی یا روپئی وہ تو خام خواہ نہیں سمن اور کو شے لئیے 2-4 مجھاں لئیاں نے تے نیت کر لی تجارت دی تے نہیں بنے گی اے بیچے گا تو پھر ہوئے گا وہ سمجھ گئے ہیں اور نیت کی اس نے اس کی تجارت کے لیے دھیان کرے جی ہو جائے گا وہ تجارت کے لیے عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہ عند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ او تھلے لکھے قال الحسکفی عن قول محمد او هو الصح بعض نے کہا کہ خلاف اس کے عکس پر ہے ان دی شرح ذرا جا کے او اتگاہ رل مل جانی ہے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ولا یبقی شروع ہونا ہے مسائل میں ایسے مسائل جو تعلق پکڑتے ہیں وجوب زکوٰۃ کے ساتھ اموال تجارت میں کس میں اے شابہ سے
بسم اللہ الرحمن اے اموال تجارت جی قولہ فنوا خدمتہ یعنی جب خریدا مولوی انیس نے غلام یا لونڈی بے نیت تجارت جی ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦਾਂਦ ਹਰਸ਼ਾ ਲੈ ਉੱਠ ਛੁੱਟ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੱਝ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ بھئی غلام یا لونڈی نیت تجارت کے ساتھ پھر نیت کی اس کو نکالنے کی تجارت سے اور بنا لیا اس کو اپنی تو نکل جائے گا وہ غلام لونڈی مجھ گاں اٹھ ڈاچی پیٹ بکری تجارت سے اور نہیں واجب ہوگی اس میں ہونے دی قیمت کوئی زکوٰۃ نہیں کیونکہ ہر شخص کے لیے ما نوا ہے اور وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ اخرجہ البخاری وغیرہ اور کچھ سمجھ آ رہی ہے بلاوے اچھا جی اگلا ثم لا یسیرو قولو ثم لا یسیرو یعنی جب نکالا عبد کو عبد کی مثل مجھ گاں وغیرہ کو کس سے اور نیت کر لی اس کی خدمت کی مجھ گاں دے دودھ پینے دی سنڈے نو گھر رکھنے دی تو نہیں ہوگا وہ ہمیشہ کس کے لیے تجارت کے لیے اور اگرچہ نیت کر لے اس کی دوبارہ کس کی مگر یہ کہ بیچے اس کو یا کرائے پر دینا شروع کر دے اس کو ایو اجرو جی کہ اس کو اجرت پر دینا شروع کر دے تو پھر بھی ہوں یہ جڑا ہے نا نیت تجارت دی کر لیے تو جب تک بیچے گا نہیں وہ نہیں بنے گا ہاں یا ہے کہ نیت کر کے پھر اجرت دے کے پیسے کمان لگ پہ ہوں بھی بن جائے گا جی ایک نوی گل آئی جی وَمَشْتَرَا ہو یعنی وہ شے جو اس نے خریدی کس کے ساتھ تو رکھی بھی تو ہو جائے گی وہ تجارت کے لیے واجب ہوگی اس میں آگے جی سمجھ ان دی قیمت زکوٰۃ واجب ہے آج جنہیں کاروبار سارے سمانے تجارت جڑے کردے نے کہ بھی اے لیاندہ ہے تو نیت بھی کی ہے کپڑا لیاندہ ہے مول تے تھان رکھے نے تو کی سارے بی بی نو کفن پوانا ہے پھر تجارت دی نیت پانڈے شانڈے جو کچھ بھی ہے سارا اس واسطے جس لئے سال گزرے گا اس تو بعد ان دی اس وقت جیڑی قیمت ہے اس وقت وہ قیمت لا کے تو ان دی کی کرنی ہے زکوٰۃ دینی ہے سنیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ لا ما وارثہ یعنی مال وہ مال کے حاصل ہوا مولوی عبداللہ کی ملک میں بس سبب کے ساتھ ایسا سبب جو بھئی مال آیا ملک جو لیکن سبب اختیاری نہیں ہے سبب غیر اختیاری سبب نہ لائے جیسا کہ بہیں طور کے فوت ہو گیا وارث کا مورث پس وارث بنا اس کے مال کا تو نہ ہوگا یہ مال تجارت کے لیے اگرچہ نیت نہ کرے پھر تو ہے ہی نہیں نا اگرچہ نیت کرے اس تجارت کی تملک کے وقت تجارت کی نیت کر بھی لے تب بھی وہ نہیں بنے گا بیچے گا تو جڑی آمدن آئے گی پھر تجارت نہیں پھر انہیں پیسے ہوتے زکوٰۃ ہونی یار کمال جے اچھا جی وما مالا کا ہو بے ہیباتن سارے نال داخل نہیں بائیں طور کے ہیبا کیا اس کو انسان نے مال اور اس نے اس کو قبضہ بھی کر لیا کیونکہ ہیبا جب تک قبضہ نہ کرو ہیبا تام نہیں ہوندا اور قولہ وصیتن کی وصیتن تو ہیبے بچ رجوع جائز ہے کی رجوع جائز ہے بھی تو فارغ ہونے تو بعد اتو ٹرے بھی کپڑے دا جوڑا خریدا ہے بھی استاداں نو دینا ہے
تو گجر خان آ کے آخر نہیں یار چھڑو آپ پانا واپس مڑ گیا تے رجوع جائز ہے کہ یہ رجوع جائز ہے پڑھیا ہے مسئلے سارے جی دھیان پہ نکیو 2 قول و وصیت بائیں طور کے وصیت کی رجل نے اپنے موت کے وقت رجل کے لیے پس پہنچا رجل تک موسی کی موت کے بعد تو انہیں اندے نال کی کر لی اور نیت کی تھی تجارت کر لی نہیں تجارت دی اے نہیں بنے گا گل اصلے جی او بے نکاحن دھیان کرا جی بائیں طور کے نکاح کیا مولوی ابراہیم نے عورت سے اور دیا اس کے مہر میں پیسے نہیں دیے بلکہ تے عورت نے وہ مال مل دیں مرد نے نہیں عورت نے جنہوں دیتا ہے تو اے نہیں بنے گا قول و خلن بائیں طور کے خلو کیا عورت نے اپنے خامد سے اور مطالبہ کیا عورت نے خامد سے طلاق اور دے دیا عورت نے خامد کو مال تو انہیں مال مل دینا کی تھی او صلحن بائیں طور کے قتل کیا کہ رجل نے رجل کو آمدن پس واجب ہو گیا اس پر قصاص پس سلو کر لی قاتل نے مقتول کے وارثہ کے ساتھ مال پر دے دیا قاتل نے مال ان کو اگو انہاں نیت کی تھی قوت بے فتحتین قصاص مقید کیا ہے قصاص کے ساتھ اس لیے کہ ابد ایک اور مسئلہ ابد للتجارت غلام رکھیا سی کندے واسطے جب قتل کر دیا اس کو کسی عبد نے خطأً جی ایک یا بدافع بھی او دافع نہیں ہے یہ خطأً نے قتل کیتا تو دیت دے دی تو وہ غلام انہیں دے دیتا انہوں نے و دافع بھی ایک منٹ صبر تو انہیں اس نے کی کہتا اوئی اے جڑا دیتا ہے نا غلام بدلے وچ کان المدفوع للتجارت اس واسطے کہ جنہوں ماریا سو وہ کندے واسطے سی تجارت واسطے سی پیچھے ویکھنا تجارت واسطے سی تو چونکہ انہوں کسی اور غلام نے مار دیتا خطأً سنیں آمدن مارے پھر تک قصاص ہونا ہے نا تو ان خطأً مارے ہیں تو ان دی دینی ہے دیت تو وہ غلام ہی انہوں دے دیتا ہے جنہیں مارے ہیں تو ہون اے بھی کی بن جائے گا اے مطلب بھی او بلا تھی میں وہ ودافع بھی بسم اللہ اچھا جی سمجھ گئے ہیں اگو بیخ اور نیت کی اس کی و نواہ ہو نیت کی اس مال کی کس کے لیے تو ہو جائے گا وہ تجارت کے لیے کہ تو متن پڑھتے میں دوبارہ اندہ بھی یوسف لا اندہ ادھر دیکھو بے نیت تجارت کی قول ہو بے ہیں اگے ہونا ہے نا جی اور یہ حاصل تو ہونا ہے جی اتنے پھر تفصیل آئے گی اگلی گل جی ایشا بس مانا کرے اس دا اور نہیں باقی رہے گا تجارت کے لیے بسم اللہ الرحمن وہ شے خریدا اس نے اس کو تجارت کے لیے پس نیت کر لی اپنی خدمت کی یا اس سے خدمت لینے کی پھر تو اے ہن تجارت واسطے باقی نہیں رہا ختم ہو گیا پھر نہیں ہوگا تجارت کے لیے کہ دوبارہ نیت کر لی 6 مہینے بعد نہیں یار بیچ دیا اگرچہ نیت کر لے اس کی تجارت کے لیے جب تک نہ بیچے گا اس کو اور وہ شے کہ خریدا اس نے اس کو تجارت کے لیے ہوگی وہ تجارت کے لیے گل مگی نہ وہ مال کے وارث بنا اس کا اور نیت کی تجارت کے لیے اور وہ مال کے مالک لا نال لائی ہونے
مالک بنا اس کا ہبہ کے ساتھ یا وصیت کے ساتھ یا نکاح کے ساتھ. کون مالک بنی اور یا خلو کے ساتھ یا سلو عن قبض کے ساتھ اور نیت کر لی اس نے اس کی مال دی شے دی لہا تجارت کے لیے تو ہو جائے گی وہ تجارت کے لیے. عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جڑا آخری ہے سلو عن قبض علی گلی لا عند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد نے کہا کہ خلاف اس کے عکس پر ہے. فالحاصل صبر. خلاصہ یہ ہے کہ وہ شے جو حاجرین کا ما سوا ہے. حاجرین کون؟ پتھر ہی نے اور کی نے جی گلاب دے پھول جو نکل دینے تو پتھر ہی ہے کہ میٹھے پتھر ہی نکل دینے جی ان کے کیونکہ یہ خلقتاً سمن ہے حضور ان کے اور سوائم کے ما سوا کیونکہ نہ میں خام خواہ زکوٰۃ ہے بھی جی سنیں جی ان کے ما سوا جو بھی بندے کے پاس ہے محض واجب ہے ان میں زکوٰۃ بے نیت تجارت. اے قانون دسے نے اس میں زکوٰۃ واجب ہے. لو بے خود رو جی قولہ بے نیت تجارت. اصل زکوٰۃ کے وجوب میں تجارت کی نیت کے ساتھ قول ہے اللہ جل جلالہ کا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم کی اور اس پر اجماع ہے امت کے جمہور علماء کا سلفاً و خلفاً اور مخالف کا قول اس میں شاذ ہے و مردود ہے جیسا کہ تفصیل بیان کی اس کی علامہ نووی نے شرح صحیح مسلم وغیرہ میں اور تائید کرتی ہے اس کی بے تجارت دی نیت ہوئی تو تا زکوٰۃ ہونی ہے. تائید کرتی اس کی حدیث حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حکم فرماتے تھے ہمیں یہ کہ نکالیں ہم زکوٰۃ ان چیزوں سے کہ جن کو ہم نے تیار رکھا ہے بے کے لیے. کس کے لیے؟ آگے سمجھے. اخرج ابو داود والدارقطنی والبزار بسند فی ضعف. کوئی نہیں گل. اور حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بھیجا مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصدقاً بھیجا کہ زکوٰۃ وصول کر کی کر تے پڑھیا جے مسئلہ پیچھے بھی کہ بھئی جڑے نا وہ شرط خراج دے مسئلے چاہے سے سارا کہ بھئی وہ جڑے سے نا چونکہ حفاظت کرنی ہوں دی گورنمنٹ دیاں بندیاں نے تے پھر جتھوں نہ مال لے کے گزرنا ہے اتنے گورنمنٹ اپنے بندے کھڑے کر دیے جس لئے سال دا ایک دن مقرر کیتا ہوں دے جڑا بھی مال لے کے گزرے گا اندے کو زکوٰۃ وصول کرنی ہے. ہاں وہ کہہ دن کہ پیچھے زکوٰۃ اسی دے ہیں تو کوئی پرچی بخا دیں تو پھر یاد ہے کہ کوئی نہیں کوئی ہر شے گئی گم ہو گئی ہے جی. تو اچھا حضرت میں نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مصدق بنا کے بھیجا تو میں نے حکم کی فرمایا اور حکم فرمایا آپ نے مجھے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہ لوں میں مسلمانوں سے ان کے اموال سے جب وہ گزریں ان مالوں کے ساتھ تجارت کے لیے اختلاف ہو بھی اس راہ تو گزرن تے آکھن اسی بیچن واسطے لے جا رہے ہیں تو انہاں کولوں لینا ہے رب العشر. یہ کتنا حصہ ہے؟ شکر ہے جی. اور اہل ذمہ کے اموال سے لینا ہے کتنا ہو گیا اور اہل حرب کے اموال سے لینا ہے 10واں حصہ. اخرج ابو عبید فی کتاب الاموال. تے قانون پڑھے نے سارے جی. اور روایت کی عبد الرزاق و طبرانی وغیرہ ہما نے بے معنی ہو جی بے
اور ویکھو نا عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم فی البر صدقۃ فی البر صدقۃ وعن عن ابن عمر رضی اللہ عنہ نہیں ہے سامان میں زکوٰۃ مگر کہ ہو وہ کس کے لیے؟ تجارت کے لیے۔ اچھا جی، اور شاہد ہے اس کے لیے حدیث ہے صحیح ہیں کی بھئی فی قصۃ من خالد زکوٰۃ عروض ہی حوالہ کو نہیں دیتا نے تفصیل۔ اچھا، اور شہادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی کہ نہیں ہے اس کے اموال میں زکوٰۃ، اس لیے کہ انہوں نے بنا دیے اموال کو وقف فی سبیل اللہ جل جلال، اور تفصیل کے لیے موضع آخر ہے۔ ان واقعہ اصل میرے ذہن چ کونی کہ جناب خالد نے بھی کوئی مال وقف کیتا تے وہ سونے وہ پیچھے گزرا بھی کونی ہے، واقعہ گزرا نہیں ہے، جتنے پھر تفصیل آئے گی نا پھر آ جائے گا جی۔ بہرحال اینا کو پتہ لگ گیا بھی سونے فرمایا بھی یہ مال وقف دا ہے، لہٰذا ان دے وچ زکوٰۃ یہ تجارت دا نہیں ہے، اور سمجھے ہی۔ پس حاصل یہ ہے وہ شے جو سوا ہے حاجہ رین کے اور سونا چاندی، چلو، اور سوائم کے محض واجب ہے ان ما ادا میں زکوٰۃ بے نیت تجارت، سمجھے ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اور دھیان و نکیو سبب الملك حتى لو نوت التجارة بعد حدوث سبب الملك لا تجب فيه الزكاة بنية التجارة، وهذا معنى قوله ثم لا يصير للتجارة وإن نواه لها۔ پھر صبر بھائی تواڈے فائدے واسطے، چلو میرے فائدے واسطے، پھر یہ نیت جڑی کرنی ہے بھی تجارت دی نیت محض معتبر ہوگی جب پائی گئی تجارت کی نیت ملک کے سبب کے حدوث کے زمانے میں، ملک کے جڑا ملک دا سبب ہے نا، جس لئے وہ سبب پیدا ہویا تو اسی وقت کی کیتا انہیں تے اے نیت معتبر ہے، اے نیت، حتیٰ کہ اگر نیت کی تجارت کی سبب الملک کے حدوث کے بعد بے ملک پہلے پائی گئی تے تجارت دی نیت بعد کیتی تو نہیں واجب اس شے میں زکوٰۃ بے نیت تجارت، حتیٰ کہ انہوں بیچے گا تو پھر پیسیاں دے زکوٰۃ ہے۔ یہ ہے معنی ماتن کے قول، پھر نہیں ہوگا وہ تجارت کے لیے اگرچہ نیت کرے اس کی تجارت کے لیے، اور سمجھے ہی، پڑھ دیں آگے صبر کر۔ اور ان موتا ان قول ہوں ان ماتو تابارو بینا پہ کہ کوئی نہیں، بس بے شک نیت جب ہو مقرونہ بالعمل تو ہو جائے گی وہ نیت واجبات علی اعتبار، جدوں کم کیتا ہے نا تے نال ہی نیت بھی کیتی ہے تو ہونے نیت کی ہے، یعنی ان دا اعتبار ہے، کیونکہ نیت ہوتی ہے واسطے ممتاز کرنے اس کے کہ مختلف ہے وہ فعل کے انواع سے، کیونکہ فعل مختلف نے، طبعاً بھی ہوندے نے، عادتاً بھی ہوندے نے، تے عبادتاً تے تاں ہی بندے نے جے کی کریے تے اور نیت کرے عمل کریے، نیت نال بندے نے کہ تو لگے پکان پھر نہیں پکدا جی، بھی یہ فعل تاں ہی بدل رہا ہے بھی اے تبھی نہیں رہا عبادت بن گئی جدوں کی کرے گا، نیت کرے گا، کیونکہ نیت باوجہ ممتاز کرنے اس شے کے جو مختلف ہے کس سے، پس ضروری ہے یہ کہ ہو نیت ملک کے سبب کے حدوث کے وقت، ملک کے اے شابہ سے جی، او اگلا حتیٰ لو نوا بعد حدوث سبب جیسا کہ وہ بندہ جس نے خریدا غلام اپنے، پھر نیت مالک بن گیا، اس وقت نیت کو نہیں تجارت دی، پھر نیت کی اس میں تجارت کی،
یا خریدا اس غلام یا خریدا اس کو کس کے لیے؟ پھر باطل کر دیا تجارت کو بسبب بنانے اس مال کے خدمت کے لیے، پھر نیت کی اس کی تجارت کے لیے، تو یہ بھی نہیں بنے گا۔ کس کے لیے؟ اور نہیں بنے گا۔ اور نہیں دی مثال سمجھا کوئی کھانے چ پئی پیچھے ایک مثال سی، اے دوویں مثالاں نے کہ انہیں خریدیا خدمت واسطے، مجھ خریدی رکھن واسطے، اگوں 2 دن چوئی، تیسرے دن مولی ہاشم آکھیں تے تھن بڑے پکے نے، یار کی مصیبت مجھ لے آندی جی، بیوی شدی دودھ پین نوں روندی رہندی تے لبدے ہی نہیں جی، اس آ کے اینوں ویچ دیاں گولا مار دیاں کوئی نویں لے آنے ہیں جی، تے اے تجارت دی کوئی نہیں بنے، اے ویچے گا تے تجارت دی ہوئی ہے جی، اس تو پہلے کوئی نہیں جی۔ اچھا جی، تے سمجھے ہی اور 2 صورتاں نے، تے یا انہیں خریدیا تجارت واسطے، پھر انہوں تجارت دی نیت نو باطل کر دیتا جڑا متن چاہے جی، تے پھر بھی تجارت پھر نیت کر لی تجارت دی دوجی واری تے نہیں بنے گا جب تک انہوں او لا تاجبو جی، لا کیوں فرمایا در مختار میں شرط نیت کی مقارنت کی کس کے لیے؟ اور وہ مال کا کسب ہے، مال کے بدلے بے عقد شرائن او اجارت نو، اے مطلب ہے بے شرط کی گئی ہے نیت کی مقارنت کس کے لیے؟ عقد تجارت کیڑا ہوندا ہے؟ مال کمانا مال کے بدلے کس عقد کے ساتھ؟ شراء کے عقد کے ساتھ، کرائے پر دینے کے عقد کے ساتھ، یا قرضہ لینے کے عقد کے ساتھ۔ اور اگر نیت کی تجارت کی بعد یا خریدی کوئی شے لل کے نہیں جاتے، ابھی غلام شملانا ہے تے رکھنا ہے، درا حال ہے کہ نیت کرنے والا ہے کہ اگر پایا اس نے نفع جی تو پھر کیا کرے گا؟ اس نے بیچے گا، تو نہیں زکوٰۃ اس میں، جیسا کہ اگر نیت کی تجارت کی اس میں جو نکل گیا ہے اس کی فی ما خرج، نیت کی تجارت کی اس میں جو نکلا اس کی زمین سے، بے جو کچھ کروں گندم نکلی ہے نا تے نیت کی تھی بے نو بیچنا ہے، تے اے اجے نہیں بنے گی مال تجارت، اے نہیں سمجھا، اے بیچے گا تو بنیں گے۔ یا یلکوگو بے مولی ہاشم دی 5 من گندم ہو گئی ہے، اے 50 لاکھ دا مالک بھی ہے، تے جے گندم گھر آئی تو وہی دن سی اگوں زکوٰۃ دے سال تو بعد دینے والا، تے قانون ہے نا کہ دوران سال جنہ بھی مال نہ رلے ان دی زکوٰۃ دینی ہوندی ہے، تے آیا بھی ہن اے جڑی 500 من گندم ہے ان دی بھی قیمت لا کے زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں دینی؟ اے نہیں دینی، اے ہن ویچے پیسے آن تے اجے اگلی زکوٰۃ نہیں دیتی تے پیسے نال مل کے ہن سارے دی زکوٰۃ اشر وکھرا ایندا، لیکن جڑی نیت کیتی سو بھی گھر آئی ہے جنس او چاچا بے نیت کیتی کی کرنی بیچنی تے اے نال نہیں ملے گی، بھی وہی دن آ گیا زکوٰۃ دینے دا تے اے زکوٰۃ کوئی نہیں ہوے گی، ویچے گا تے پھر پیسیاں دا اگر ٹائم ہے او زکوٰۃ والا تے پھر او زکوٰۃ نال مل جان گے، اے گل نہیں دھیان کرو بھائی۔ اچھا جی، ما فی ما خرج من ارضہ، اچھا جی واپس چلو، پھر یہ نیت محض معتبر ہوگی جب پائی گئی نیت ملک کے سبب کے حدوث کے زمانے میں، حتیٰ کہ اگر نیت کی تجارت کی ملک کے سبب کے حدوث کے بعد تو نہیں واجب اس میں زکوٰۃ تجارت کی نیت کے ساتھ۔ یہ ہے معنی ماتن کے قول ثم لا یسیر للتجارت و ان نواہ لہا کا، پیچھے ترجمہ کر رہے ہیں کوئی نہیں پتہ لگتا اگے۔
فإن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله لا وإن محمد رحمه الله تجب وقيل الخلاف على العكس فإن أبي يوسف رحمه الله لا بد أن يكون شراء وإن محمد رحمه الله لا. ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀ. ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਦੇ ਸਬਬ ਦੇ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਨੀਅਤ ਤਜਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉਹ ਇਰਸ ਵਾਲੇ. پھر ضروری ہے یہ کہ ہو ملک کا سبب اختیاری اپنے اختیار نال ملک میں چاہیے اپنے سبب اختیاری ہو. سنیں کی ہوئے سبب اختیاری ہو. اے شاباش ہے جی. اور تھلو پھر شرح آ رہی ہو حتیٰ کہ اگر نیت کی اس نے تجارت کی اپنے مالک بننے کے زمانے میں تجارت کی نیت کی اپنے مالک بننے کے زمانے میں ارث کے ساتھ مالک بنا تو اس وقت انہیں نیت کی تھی تے لا تاجب فیہ الزکات اندے بے زکات بس. پھر وہ سبب اختیاری سبب کیا واجب ہے یہ کہ ہو وہ سبب شراء کا بھائی بیچنے دا تو خریدنے دا یہ سبب ہے بھی یا کہ نہیں. سنیں کہ وہ خاص کر کے شراء ہی ہوئے. پس ان دا بھی حنیفہ و بھی یوسف رضی اللہ عنہما لا واجب نہیں ہے اور ان دا محمد رحمہ اللہ ان دی بھی تفصیل بعض نے کہا ہے کہ خلاف عکس پر ہے. اندہ بھی یوسف ضروری ہے یہ کہ ہو وہ سبب اور اندہ محمد اللہ. سمجھی ہونو بے خود رو دھیان کر دے رہا. قولو سبباً اختیاریاً ملک کا سبب دو قسم ہے. ملک کا ایک ان دو کا یہ کہ ہو وہ سبب بندے کے اختیار اور بندے کے سنو بندے کے دخل کے ساتھ. سنیں ایک کیڑا ملک ہے اور وہ ہے کہ موقوف ہو وہ ملک ایجاب پر اور قبول پر اور باطل ہو جائے بے اقناع ہی اس کے کلا کما کرنے کے ساتھ ان ختم کرنا کی ہو جائے باطل ہو جائے. ان جاری رکھیے تو ہو وہ جو باطل کرنا چاہو تو کر دیو. جیسا کہ شراء اے بھی جاب قبول تے موقوف ہے. جیسا کہ ہیبا اے بھی جیسا کہ وصیت اے بھی جن دے واسطے وصیت کی تھی وہ قبول کرے تو تائیں قبول نہ کرے تو کوئی نہیں. سنیں ہی اور جیسا کہ صدقہ یہ بھی جاب قبول ہے. اگلا بندہ قبول کرے تو صدقہ ہونا نہیں تو نہیں ہونا جی. اور جیسا کہ خلو مرد قبول کرے اس گل نو عورت کولوں سوندا تو نہیں پیا کہ بھی میں کی کرنا ہے بھئی عورت آندھی ₹1,00,000 لے میں نے طلاق دو کہندا ٹھیک ہے تو تاں ہونا ہے. اور جیسا کہ سلو قتل عمد ہوتے وہ مقتول دیاں وارثاں نے قاتل دی گل قبول کرنی ہے تو یہ ہونا ہے. سنیں بغیر ہی میں اسباب مل کے اے سارے او نے جیڑا ہے نا یہ کہ سبب جو ہے وہ ان دو کا یہ ہے کہ ہو وہ کیا سبب بندے کے اختیار اور سنا کے ساتھ اور یہ وہ ہوتا ہے جو ایجاب اور قبول پر ایک دیوے تو دوجا قبول کرے تو تا ہونا ہے. جویں بے شراء ہیبا وصیت صدقہ خلو سلو وغیرہ یہ ہوگا سبب اختیاری. اور دوسرا ان دو کا یہ کہ ہو ان سے کہ نہیں اختیار اس میں جیسا کہ وراثت کیونکہ وراثت داخل ہوتی ہے وارث کی ملک میں بغیر حتیٰ کہ جنین جڑا پیٹ چ بچہ ہے وہ بھی وارث ہوتا ہے حالانکہ اندر تو کوئی دخل ہی کوئی نہیں. ان تو مسئلہ سمجھ آتا کہ کوئی نہیں کہ جنین کی جو ہے نا وراثت رکھی جاتی ہے اور رکھنی کیڑی ہے منڈے دی یا کڑی دی یا درمیان والی وہ وکری تفصیل ہے لیکن ان کی وراثت ہے. ایک
اور نہیں ساکت ہوتی یہ وراثت اسقاط کے ساتھ. ایک پرانا میں نہیں وراثت لینی ہے نہ این ملے گی جی اینو وہ تخارج ہو رہے بچوں کچھ لے کے نکل جانا بھی انہیں میں نے دے دو باقی تسی سارے بن لو ہر چیز ہے. لیکن بھی وراثت بھی ساکت کرے جی میرا حق ہی نہیں ہے گا جی کیوں تیرا پیو نہیں سی ہے گا حق ہے تیرا. جب پہچان لیا تو نے اس کو تو اب جان یہ مسئلہ کہ تجارت کی نیت محض معتبر ہوگی جب مقارن ہوگی نیت سنو کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ جن بندے نو دخل ہے. اور نہیں سنو کس میں سبب تو پس نہیں فائدہ دے گی وہ نیت نہیں فائدہ دے گا اقتران نیت اس کے ساتھ کسی شے کا. سنیں جی تو ہوں جڑے پچھلے نے پھر وہ سارے انہاں دا جدوں وہ مالک بنن لگا ہے تو نیت کرے گا تو پھر کی ہوئے گی معتبر ہونی چاہیے کہ نہیں بھی بندے دے سنو نو دخل ہوئے جی دھیان کرے جی. قولہ لا یعنی نہیں واجب یہ کہ ہو شرا بلکہ ہر عمل جو موجب ہے کس کا جب کہ مقارن ہو جاؤ اس کے ساتھ نیت تجارت کی تو یہ کافی ہے کیونکہ تجارت عقد ہے مال کے کسب کا. پس وہ شے جو نہ داخل ہو بندے کی ملک میں مگر اس کے قول کے ساتھ مگر اس کے قبول کرے تے وچ آوے تے اے فہوا کسبہ یہ اس کا کسب ہی ہے یہ کسب ہی داخل ہوگی جڑا قول نہ جڑا قبول کرے گا تے آوے گا یہ بندہ کی بن گیا کسب بن گیا. تو پس صحیح ہے اقتران نیت اس کے ساتھ. لہذا جو پیچھے پڑھے نا تفصیل کہ انہاں وچ اے جڑے نے نا چیزاں جنہاں وچ بندہ اپنے قبول نال شے مل کے چاہندی ہے اے وے سبب اختیاری ایتھے نیت کرے گا نا تجارت دی ملک وچ آن لگیاں تے او نیت معتبر ہے. وراثت وچ نیت معتبر کوئی نہیں جی سمجھیو اے شاباش جی. او تاجبو اے او اندہ محمد تاجبو بھئی اس شیخین دے نزدیک لا جی صرف شراء سبب ہوئے باقیاں وچ نہیں صرف شراء تے پھر باقیاں وچ کونا ہویا او جڑا متن جی پیچھے آیا لا یہ تو تھلوں قانون دسیا ہے نا اس لیے کہ وہ جو سوائے شراء کے عقود سے جیسے نہیں ہیں یہ اس لیے اندہ محمد جو ہے نا وہ کیا ہے تاجب کیا مطلب ہے بھئی شیخین کے نزدیک تو ضروری نہیں ہے کہ وہ تجارت ہی ہو اور بھی سبب اختیاری ہو اس میں نیت کرے گا تجارت کی تو وہ نیت معتبر ہے. اندہ محمد واجب ہے کہ صرف وہ شراء ہو تو وہاں نیت معتبر ہے باقی ان میں معتبر نہیں ہے. اختلاف ہو گیا اگو دوجا ہونا کہ اختلاف عکس میں ہے تاماس و زہر ربائر متن جی دھیان کرے جی. کیا نہیں دیکھا تو نے کہ ہن سلطان کریں اذن فی تجارت امام محمد صاحب دی تائید ہو رہی اذن بھئی جڑا انہیں غلام نو اجازت دیتی کی کرنے دی نہیں متضمن ان عقود کو جنوں اذن اجازت دیتی نا کندی او نہ کسی نو ہیبہ کر سکتا ہے نہ کسی نو وصیت کر سکتا ہے نہ کسی نال سلو کر سکتا ہے جی سمجھ آئی ہے وہ صرف تجارت کر سکتا ہے. اور نہیں مالک ان کا مزارب اور نہ عبد معزون تسا مال دیتا ہے کسی نو مزاربت واسطے وہ صرف اندر نال کاروبار کر سکتا اندے وچ ہیبے وسیطیں سلو نہیں کر سکتا جی. امام محمد صاحب دی گل چل رہی ہو اور نہ ہی عبد معزون یہ کام کر سکتا ہے اور یہ دونوں مزارب اور عبد معزون مالک ہے تصرف کرنے کے عقودے تو پس نہیں معتبر نیت کا اقتران ان عقود کے ساتھ. لہذا انہوں اگر اقتران ہے تو نیت کوئی معتبر نہیں ہو مال تجارت نہیں بنے گا. جڑا متن چ پڑے ہی قذاف البنایا اور ذکر کیا گیا بدائے اور باہر میں کہ قول محمد رحمہ اللہ کہ یہ مال تجارت نہیں بنیں گے صرف تجارت دی نیت خریدیا ہے تو خرید و فروخت کی تو پھر بنے گا. پیچھے متن یہی آیا سارا. اچھا جی اندہ معنی کرنا
پھر ضروری ہے او بینا پہ یہ کہ ہو ملک کا سبب اختیاری، اور جتھے نیت معتبر ہونی ہے، حتیٰ کہ اگر نیت کی تجارت کی اپنے مالک بننے کے زمانے میں ارث کے سبب سے ایتھے کدے تجارت دی نیت کی تھی صرف، تو نہیں واجب اس میں زکوٰۃ۔ پھر وہ سبب اختیاری وہ 4-5 نے، انہاں وچ کیا شرائی ضروری ہے یا کہ باقی بھی کیڑا صدقہ ہیبہ وغیرہ سارے میں بن سکتا ہے؟ کیا واجب ہے یہ کہ ہو سبب اختیاری شرا، یا کہ واجب نہیں ہے تاکہ وہ باقی بھی داخل ہو جانا، اور ہیبہ وصیت صدقہ خلو سلو وغیرہ۔ پس اند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ عنہما لا، اب اس روایت کے مطابق ان سارے میں جو تجارت دی نیت صحیح ہے، تجارت دی نیت صحیح ہے، اور اند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واجب ہے کیا صرف شراء ہو، باقیوں میں نیت معتبر نہیں ہوگی۔ بعض نے کہا ہے خلاف عکس پر ہے، پس اند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضروری ہے یہ کہ ہو ملک کا سبب شراء، اور اند محمد نہیں ضروری۔ جی اے انہاں آگے نہیں مسئلے ہون زکوٰۃ دین لگیا، نیت کرنی تو کس وقت کرنی کہ میں زکوٰۃ دین لگا ہاں، چوک تے بورڈ بھی لانا ہے تے سپیکر بھی لانا ہے تے ڈیک بھی لانا ہے۔ جی جیڑی بیماری ہون سانو لگی ہے جی فلا دا الا بنیت قرنت به او بعدل قدر ما وجب وتصدقه بكل ماله بلا نیت مسقط وببعده لا عند ابي يوسف رضي الله تعالى عنه وعند محمد رضي الله تعالى عنه سقط زکاة المؤدى اے اذا تصدق بجميع ماله بلا نیت الزکاة تسقط الزکاة وان تصدق ببعض ماله تسقط زکاة المؤدى عند محمد خلافا لأبي يوسف رضي الله تعالى عنهما حتى لو كان له 100 درهم فتصدق ب100 درهم تسقط عند محمد رضي الله تعالى عنه زکاة المئات المؤدات وعند ابی یوسف رضی اللہ تعالی عنہ لا تسقط عنہ زکاة شیء اصلا۔ اور دھیان ہے مولویوں، اور نہیں ادائیگی کندی مگر نیت کے ساتھ، ایسی نیت جو ملائی گئی ہے ادائیگی کے ساتھ، یا ایسی نیت جو ملائی گئی ہے جدا کرنے کے ساتھ اندازہ اس کا جو واجب ہے۔ نیت 2 تھاواں تو ایک تھان تے ہونی چاہیے، جس لئے وچوں مولوی عثمان پیسے وکھرے کر رہے اس لئے نیت کرے کہ میں یہ زکوٰۃ دے پیسے وکھرے کر رہے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے بس، یا جس لئے کسی نو پڑھا رہا ہے تو نیت کر رہے جی نیت کی تھی میں تینوں زکوٰۃ دینے دی، وہ انج نہیں ہو پلا ہوئے وہ ارادہ کرنا ہے، اے مطلب ہے جی بس سمجھے ہی تو 2 وچ ایک ہوئے تو ٹھیک ہے جی، گل مک گئی۔ انہوں ویکھ ایک باری پھر اگے چلتے ہیں۔ ولا ادا یعنی نہیں صحیح زکوٰۃ کی ادائیگی مگر نیت کے ساتھ، ایسی نیت جو ملائی گئی ہے ادائیگی کے ساتھ یا ما واجبہ کے قدر کی علیحدگی کے ساتھ، یعنی ما واجبہ ازل معنی کیتا ہے یعنی علیحدہ کرنا اس کو اپنے۔ اچھا ایک کیوں ضروری ہے نیت زکوٰۃ وچ؟ اور یہ اس لیے کہ زکوٰۃ کیا ہے مستقلہ، کیوں کہہ دلائیے بھئی ایک کسی دا وسیلہ نہیں ہے جی میں وضو ہے، انج نہیں ہے، خود کی ہے مقصودہ بھی ہے تے، پس شرط کی گئی اس کے لیے نیت، ہر عبادت مستقلہ کے لیے شرط ہے جی۔ والاصل فیہا، اصل اس میں قانون سنیا جی، اصل اس میں نیت کا اقتران ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اصل تو یہ ہے کہ جس وقت عبادت کرنی ہے نا اس وقت نال ہی نیت بھی ہوئے، او جس وقت
عبادت کرنی ہے نال ہی ہے اصل نیت میں نیت کا اقتران ہے کس کے ساتھ پھر وہ ایسے مسلم و ثبوت پڑھتے ہیں تھوڑی ہوا نکل لگ پی بھی عبارتوں کیا قانون تو بھی یہی بیان کرتے پے سارے اور کوئی نویں گل صرف عبارت لکھی کٹ کٹ کے تو جو نال اینی شرح بھی رکھے تھوڑے سامنے پھر بھی اس وقت منہ بنایا ہوتا کہ پتہ نہیں کی بن گیا ساڈے نال تو قانون تو وہی بیان کرتے ہیں جی یہ اچھا بھئی اصل اس میں اقتران نیت مال فعل مگر اے جڑی زکوٰۃ دے دیے مگر یہ کہ جب کہ ہے ادائیگی زکوٰۃ کی یا تفرق کو کی بھئی ونڈ کے دے دیے ساری کٹھی مطلب مختلف لوگوں دینی ہے اور شرط کرنا نیت کے حضور کا ہر مرتبہ میں یہ پہنچائے گا کدھر حرج عظیم کی طرف پہنچائے گا جدوں میں کسی نے زکوٰۃ دینے لگے نال نویں نیت کرے تو اکتفا کیا گیا اس میں نیت کے ساتھ کس وقت جدائی کے وقت اگر نیت کر دے تو ساری نیت ہو گئی پھر بعد پکڑائی آوے توڑے زکوٰۃ دا وام و گمان بھی نہیں زکوٰۃ ہوندی رہے کما فی الہدایہ و شروع ہے ہاں سنیں او قارنت بہی اگے وے نا الا بنیت قرنت بہی اور اگر ہو اگرچہ ہو اقتران جیسا کہ اگر دے دی زکوٰۃ بغیر نیت کے زکوٰۃ نہ کڈن لگیا نیت کی تھی نہ دین لگا دے دیتی پھر نیت کی حالانکہ مال قائم ہے فقیر کے ایتھوں فقیر نو پیسے پکڑا دیتے نے لاکھ روپے زکوٰۃ دا وہ ٹردا سامنے جا رہا ہے انہیں پیسے نو چک تو نہیں مارنا کو جا کے شے خریدنی ہے نا ٹردا جا رہا تو پچھوں ویک کے نے نیت کی تھی جڑے میں پیسے نو دیتے نے زکوٰۃ دینے ٹھیک ہے جی ہے او اے بھی قائم فی ید الفقیر یا نیت کی اس نے دینے کے وقت کس کو وکیل نو جدو پیسے پکڑائے تو نیت کیتی ہے کیے تو انہوں آکھیا فلانے فلانے دے آ پھر دی وکیل نے بغیر نیت کے دے بھی بولو اے بھی ٹھیک ہے قضا فی البحر اصل جو ہے نا عزت نفس انسانیت یہ سب تو اہم کام تے ہوئے نا بے مثلا عثمان زکوٰۃ دیندا ہے بے تیرے مدرسے چ تینوں بھی پتہ تو عثمان نو بھی پتہ ہے تے بھی عثمان زکوٰۃ دینی ہے تے اونے دتی ہے مولوی لقمان نو کہ اے 5 لاکھ روپے جا کے مولوی انیس نو دے آ ایک دا یار تینوں کی تو پیسے دیا گل ختم تو نوکر ہے میرا تے آکھے لگ جی تو تینوں کی مطلب پوچھن دا جی کہ ضروری دسنا تے جا کو نے پیسے پڑھایا تو بھی نہ پوچھ بھی یہ پیسے کیڑی شاید نے بھی تہاڈا آپ پتہ ہے بھی زکوٰۃ دینے بھی عزت رکھنی کوئی ضروری 20 بندے نے پتہ لگے بھی زکوٰۃ تے تا ہی ہیں جی لیکن وہ کتی جی نا چور آدھا ہے کتی نو بول کی کر بول پتہ لگے بھی زکوٰۃ دیتی تو تا ہیں جی کیا بات ہے جی ہاں جی اگے واپس چل اور صدقہ کرنا مالک کا جن مزکی کا اور شرعی لفظ میں بول لیا کرو صدقہ کرنا جن زکوٰۃ دینی ہے صدقہ کرنا مزکی کا اپنے سارے مال کا بغیر نیت کے 20 لاکھ روپیہ سے اندر کو انہوں نے 20 لاکھ صدقہ کر دیتا غریباں نو بغیر نیت کے جی تو یہ تصدق اس کا مسقط ہے کیا ہے بچے جڑی زکوٰۃ سی نا 20 لاکھ دی وہ بچے ہو گئی ہے وہ بچے ہو گئی ہے سمجھے واہ 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 اور واب باز ہی جی لا اگر اس نے 20 لکھاں وچوں 10 لاکھ صدقہ کر دیتا ہے کی تے 10 رہ گئے ہن بعض صدقہ کریے اس بعض 10 لاکھ دی جڑی زکوٰۃ بندی وہ وچ ہو گئی ہے باقی 10 دی تے رہندی ہے اے جڑا 10 دیتا ہے 10 لاکھ ان دی جڑا حصہ بندا ہے وچ زکوٰۃ دا او بھئی او 25,000 بندی نا او 10 لاکھ وچوں اور لاکھ وچ 2,500 اے جڑا 25,000 زکوٰۃ اے وچ ہو گئی ہے کہ نہیں
باب باز ہی لا اندہ بھی یوسف اور اندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساکت ہو جائے گی معدہ کی زکوٰۃ 10 دی بھی ہو جائے گی باقی 10 دی دینی اندہ بھی یوسف سارے دی دینی 20 دی دینی جدو انہیں بعض صدقہ کیتا سمجھے ہی دھیان کریں یعنی جب صدقہ کیا اس نے اپنا سارا مال زکوٰۃ کی تو ساکت ہو جائے گی زکوٰۃ اے بالاتفاق ہے اور سنیں ہی یہ تو مسئلہ آ گیا پہلا اور اگر صدقہ کیا اس نے اپنے بعض مال کا تو ساکت ہو جائے گی معدہ کی زکوٰۃ عند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثال دے کے سمجھاندے نے بھی ادھی نیندر جی آئی نے حتیٰ کہ اگر ہوں مزکی کے لیے 200 درہم کنے تے کل کنے درہم زکوٰۃ ہے 5 درہم یار پس صدقہ کر دیا مزکی نے 100 درہم کا تے پیچھے رہ گیا ساکت ہو جائے گی عندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں معدہ کی زکوٰۃ 2.5 ادا ہو گئے نے باقی 2.5 دینے نے اور عندہ ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ساکت ہوگی اس سے زکوٰۃ کسی شے کی بالکل 100 چوں انہوں کنے دینے نے 5 دینے نے سمجھے او بے خود رو او کدے گیا او مسکت قیاس تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ساکت جب سارا مال صدقہ کرے تو قیاس تو یہ ہے کہ اور یہی قول ہے امام ظفر رحمہ اللہ کا اور امام ثلاثہ کا بھی کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہونی وہ سر تو کھڑی ہے جی اس لیے کہ لأن الفعل والفرض کلیہما مشروعان فلا بد من نیت التعیین لأن النفل والفرض کلیہما کہ وہ صدقہ نفل ہے نا سمجھائی ہوں اس واسطے کی بنانا ہے نفل بناؤ تاکہ مسئلہ سمجھ آوے جی اور دھیان کر اس لیے کہ نفل اور فرض یہ دونوں کیا ہیں تو پس ضروری ہے تعیین نیت سے سمجھ آ گئی ضروری ہے تعیین نیت سے اچھا جی اگے ہماری دلیل کیا ہے او بے زکوٰۃ ہوگی بچ جب سارا مال صدقہ کیتا دوجی تگی ہونی ہے نا ہماری دلیل وہ استحسان ہے وہ استحسان کیا ہے یہ کہ واجب ایک جز ہے جمی مال سے فکانہ معیناً پس ہو گئی وہ جز پس نہیں حاجت کدھر لہذا 100 وچ 2.5 معین نے شریعت دے پاسوں اس لیے کہ تعیین محض شرط کی گئی ہے باقی اجزاء کی مزاحمت کی وجہ بے 100 وچوں ہر روپیہ کہے گا مینوں غریب نو دے میں اندے منہ چ جاواں تو اگے رجیا پھردا ہے جی تے مزاحمت دی وجہ تو نیت کرنی ہے پس جب ادا کر دیا جمی بجائے تو زائل ہو گئی تو پس ساکت ہو گیا فرض سنے ہی اور یہ جیسا کہ روزہ رکھنا رمضان میں ہمارے نزدیک مصاب ہو جائے گا مولوی ابراہیم جڑا ستا پہ مطلق نام کے ساتھ کس کے ساتھ مطلق نام کی نوایت الصوم کی بس فرض ہو گیا کو نہیں پڑھیا مطلق نیت جی میں اتھی ہو گیا تو پھر اتھی بھی ہو گیا جی ایشا بس جی اچھا جی او جڑے اختلاف سی او بلا نیت زکوٰۃ بلا او جمی مال سی جمی مال اس قید میں مسامت ہے اس کی مسامت ہے آخر صدقہ کیا بے جمی مال ہی بلا نیت زکوٰۃ کیونکہ اگر نیت کی بے تصدق کے جمیع المال بے تصدق کے جمیع المال النظرہ او الکفارہ او غیرہما واقعہ ہوگا اسی سے کہ نیت کی اور ضامن ہوگا زکوٰۃ کا باوجود اس بات کے کہ
سچی آ رہی اس پر یہ بات کہ اس نے صدقہ کر دیا ہے بلا نیت زکات، لہذا یہ مال تاں ہونا ہے جس لوگوں نے صدقہ کیتا ہے نا، وہ نظر جیڑی منی سی وہ نہیں، کفارے دا نہیں، اس کے علاوہ نہیں، جڑا مطلقاً نفلی صدقہ ہے وہ تاں زکات ہونی ہے، جے کسی اور شے وچ سارا دے دیتا ہے تو زکات سر تے کھڑی ہے۔ البتہ تحقیق اچھا کیا مصنف نے رحمہ اللہ نے جب کہ فرمایا بلا نیت، متن کی ہے ایک متن ویکھنا پیچھے متن کی یہ گل ہے علی سبیل الاطلاق، اور نئے متنبع ہوئے شارع رضی اللہ عنہ اس اطلاق کے دقیقہ پر، تے اے خدا دا نام جی او پچاؤ اس گل نو بھئی ایک دوجے نو سمجھنا سمجھانا اے میدان لگا ہے جی، مننا منانا اور شے وے، سمجھنا سمجھانا ہے بکھرا میدان ہے، لگا رہنا قیامت تک۔ مننے منانے دی وجہ تو سمجھنے سمجھانے والا میدان بند نہ کریے، اے جہالت دے نتیجے نے، سارے جہالت دے نتیجے نے جی۔ اچھا، خلاف علی ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کیا صاحب ہدایہ اور ملتقى الابحار اور قاضی خان وغیرہ نے فی فتاویٰ ہوئلا آپ کے قول کو ترجیح دی ہے کہ صرف او صدقہ ہو گیا ہے، زکات ساری کھڑی اور باقی 100 پوری دینی ہے 5 بھی انہاں وچ یہ بھی کوئی نہ ترجیح دیتی آپ دے قول نو، اور سمجھے ہی اگاں ٹورو اوکے دے گیا میں پچھو نہیں تھوں، اور نئی ادائیگی مگر نیت کے ساتھ، ایسی نیت جو ملا دی گئی ہے ادائیگی کے ساتھ یا ملا دی گئی ہے قدر ما واجبہ کی علیحدگی کے ساتھ، اور صدقہ کرنا مزکی کا اپنے کل مال کا بغیر نیت کے، یہ صدقہ کرنا مسقط ہے، بے ذمہ تو زکوٰۃ ساقط ہو گئی، اور صدقہ کرنا ایک کل دے اتے بعض لے جو بے نال لگی پیندی اپنی، اور صدقہ کرنا اپنے بعض مال کا لا یعنی لا مسقط، یہ ساقط کرنے والا۔ اندہ ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اندہ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساقط ہو جائے گی زکوٰۃ مؤدہ کی، یعنی جب صدقہ کر دے اپنے سارے مال کا زکوٰۃ کی نیت کے بغیر تو ساقط ہو جائے گی زکوٰۃ، اور اگر صدقہ کرے اپنے بعض مال کا تو ساقط ہو جائے گی مؤدہ کی زکوٰۃ۔ عند محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حتیٰ کہ اگر ہوں شخص کے لیے 200 درہم پس صدقہ کر دیا اس نے 100 درہم کے ساتھ تو ساقط ہو جائے گا عند محمد 100 مؤدہ کی زکوٰۃ، اور عند ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ساقط ہوگی اس سے زکوٰۃ کسی شے کی، بالکل کنے دینے پہن کے 100 5 جی۔ باب زکوٰۃ الاموال، چلو جی اگے۔ نصاب الابل 5 والبقر 30 والغنم 40 صائمۃ وفی کل 5 من الابل بخت او عراب شاۃ۔ ہن اے جڑا ہے نا کو تو مرفوع پڑھی ہونا ہے، نصاب الابل 5 و نصاب البقر 30 و نصاب الغنم 40، انج عبارت ہے جی۔ ہن تسی اتوں میں تے بنا پیش پا دیتی تو تسی میرے پیش پہ گئے جی، حالانکہ بیندے بھی پہ جی۔ اگے صائمتن، اگے وفی کل 5 من الابل بخت او عراب شاۃ شاتن، صبر۔ باب صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔
باب زکوٰۃ الاموال، اموال کی زکوٰۃ کا باب۔ نصاب ابل کا دراں حالے کے سائمہ ہو 5 ہیں، نصاب بکر کا دراں حالے کے سائمہ ہوں 30 ہیں، نصاب غنم کا دراں حالے کے سائمہ ہوں 40 ہیں، سمجھا؟ اور ہن اگوں تے دینا کی، ہن دینا اے تے نصاب ہے 5 اٹھ او ڈاچیاں وچ ہی اے نصاب ہے، 5 تو گھٹ وچ کچھ نہیں، تے مجھاں گاواں سڈے ٹگے انہاں وچ 30 نصاب ہے، 30 تو گھٹ نے 29 چ نہیں، پیڑ بکریاں 40 نصاب ہے، 40 تو 39 ہون تے نہیں، تے اگوں سائمہ کی وہ پیچھے بھی شرح بچ آیا تے سال دا اکثر حصہ چار کے گزارن، ہن دینا کی ہے؟ اور ہر 5 من الابل میں وہ ابل بختی ہوں یا عربی ہوں، ایک بکری ہے، ایک تے پھر اگاں سارا چلتا پیا، پھر پڑھتے ہیں انشاءاللہ جی، سمجھے گل؟ او بے خود رو جی، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او خمسن، پس نہیں واجب کوئی شے ان اونٹوں میں جو 5 سے، باوجہ حدیث کے کہ سونیا فرمایا کہ نہیں ہے ان میں جو کم ہوں 5، ان میں جو کم ہوں 5 زود سے، ان میں کیا نہیں ہے صدقہ، اور مراد زود سے کیا ہے؟ ابل بھی اٹھ 5 تو کم ہوتے، زکوٰۃ کوئی نہیں۔ اخراج البخاری و مسلم وغیرہما والباکارون باکارو ثلاثون، اس کے دلیل کے نہ نصاب 3 ہے، باوجہ حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب متوجہ کیا ان کو یمن کی طرف، وہ یمن وال بھیجے، یاد ہے کہ کوئی نہیں، تے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ کو یہ کہ لے ہر 30 بقر سے ایک نر یا ایک مادہ وہ سال دا، سونا کی فرمایا من کلے ایتھے ٹیلے کہ سونا نے 30 فرمایا، تے لہذا نصاب کی بنیا 30 بنیا، اس تو گھٹ نہیں ہے جی۔ اخراج اصحاب سنن اربع وغیرہم، فرمایا علامہ زیلعی نے نہیں خلاف علماء کے درمیان اس بارے میں کہ سنت بقر کی زکوٰۃ میں وہ ہے، سنت میں نہیں طریقہ وہ ہے جو کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، اور یہ کہ یہی نصاب ہے، اجماع کیا گیا اس پر فیہا زکوٰۃ میں، اس سے اجماع ہو گیا کیا نصاب ہے جی۔ 40 باوجہ حدیث کے کہ سونیا فرمایا کہ غنم میں ہر 40 شات میں ایک 40 شات میں ایک شات ہے، پس اگر نہ ہو مگر 39 تو پس نہیں تجھ پر اس میں کوئی شے، اخراج ابو داود وغیرہ۔ ان دیکھو نا شریعت ہے، حالانکہ 40 تے 39 وچ سارے عرف وچ فرق کوئی نہیں، لیکن 39 ہیں تے زکوٰۃ کوئی نہیں، نصاب تے پہنچی ہے تے اللہ بھئی ایک دے کے تے پیچھے کنیاں رہنیاں نے، تے جو 39 وچ ایک دے تے پیچھے رہ گئے ہیں، جتھے شریعت رکھنا چاہتی اس تو تھلے آ گئی ہیں۔ اللہ 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 اللہ، اتوں شریعت کے قوانین بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ جڑا چلو جی والا اسا پجامہ پایا ہے نا، کیڑا یہ پجامہ لا دیو، یہ نہیں کم ٹھیک جی، چلو جی والا کیس نہیں، جتھے شریعت کا کام ہے۔ دیکھو نا کنی باری پڑھا جی کہ مقادیر کیا سے نہیں ثابت ہو سکتی، وہ شریعت سے ہی ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر قیاس بھی اگر نس مورد نس اپنے مورد تے بند ہے تو اس تے مزید قیاس نہیں ہو سکتا، قوانین نے سارے خدا دے بندے جی۔ اچھا جی، بخت یہ بالضم جمع ہے کس کی؟
ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਫਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਰਬੀ ਤੇ ਅਰਬ ਸੁਣੇ ਜੀ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜੀ ਆ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮੌਲਬ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੌਲਾ ਯਾ हाँ जी और वो है कि ये बुख्त केड़ा होता है बुख्ती उठ वो होता है कि उसके लिए दो कुहाने होते हैं देखा है जी चिड़िया घर च कहवे जी उनके दो कुहाना ने जी उनकी मौज है कि बिच बह जाओ डिगने का खतरा कोई नहीं जी आ जरा साडा इहदी एक ही हुंदी कुहान फड़नी पैंदी नहीं तो तिलक के बंदा पुछल तो थल्ले जा पैंदा फिर उन्हें आखना तेरी घोड़ी अगों मुक गई सी शाबाश जी उसकी दो कुहान होती हैं ये मनसूब है बुख्त नसर की तरफ इसलिए कि अव्वल वो बंदा इसलिए कि वो अव्वल है जिसने जमा किया था अरबी और अजमी के ये अरबी अजमी उठ मिलाए तो अल्लाह की शान विचों दो कुहान वाला जम पिया जी समझा जी फिर अगों नसर चल पे जी इराब बिल कसर ये सिर्फ और लफ्ज़ां की तहकीक कर रहे हैं और जमा जो है ना कि जमा है किसकी अरबी की इराब मुफरद है तो अरबी इंदा जम मुफरद है तो इराब जमा है और ये बोला जाता है जो बुख्ती का जिंदी एक कुहान हो जी और महा अच्छा ये भी दो क्यों मुतलकन इबल जिक्र करन बाबा जी ये बुख्त इराब दो क्यों जिक्र कीते जी महा जिक्र की गए हैं ये दोनों किस्में बावजह या उठ और भी किस्मां दे हैं बावजह होने इन दोनों के अशारा सनाफ लेबल एक और इशारा किया इस बात की तरफ कि हुक्म नए मुख्तस किस्मैन में से बल्कि दोनों को शामिल है उठ होवे जेड़ा भी होवे जी ऐशा बस जी हकीम साहब ने मरीज़ ने आख्या जी मैं चिट्टे चौल खा सकता हो सकता नहीं जेडे मुंजी विचों निकलते हैं वो चौल नहीं खाने जी चौल नहीं खाने कोई भी जी बस हाले का और ये भी ये हुक्म क्यों आम है इसलिए कि हुक्म वारद है शरा शरीफ में लफ्ज़ वो पंज ज़ौद मुराद इबल और ये इबल शामिल है किसको बुख्ती और अरबी दोनों को ये दोनों को शामिल है सुने ही पास शामिल होगा हुक्म भी मगर ये कि दलालत करे कोई दलील उसके इख्तिसास पर दो में से एक के साथ तो वो है कोई नहीं वो दलील और ये जैसा कि हुक्म का उमूम ऐसा हुक्म जो वारिद है किस में उसके सारे अकसाम के लिए वो बकरियां भी कई किस्म दियां ने भेडा भी कई किस्म दियां ने इन सारा दे को हुक्म है जी और वो जो जैसा कि उमूम हुक्म ऐसा हुक्म और जो वारद है किस में बकर में उसके जमी सनाफ के लिए गावां हर किस्म दियां गावां एक गां किन्नी किस्म दी है साढ़े मुल्क विच गां जिहड़ी वो कद के लिहाज नाल किन्नी किस्म दी है ऐडक के इलाके च गां का कद बहुत हो रहे आ विचले पंजाब का साहिवाल के इलाके का गां का कद बहुत हो रहे और पर बलोचिस्तान के इलाके च गां छोटी जी होंदी साडी वड्डी बकरी जिड्डी गां होंदी है जी देखिए ना कोई नहीं देखिए जी उन्होंने कद छोटा है जी लेकिन सारियां इक्को ही ने जी इवें मझां ने कई किस्म दियां ते सारियां इक्को ही जिनस शुमार होने सब दा इक्को ही हुक्म है जी ए मतलब है जी सुने ही भी उन्हें जड़ा ना कुछ रखियां ने बकरियां इस पहाड़ी इलाके दी टैडी बकरियां कुछ रखियां ने अगले इलाके दी वड्डियां बकरियां ये सारियां बराबर ने जी इक्को शै ने जी अगे टुर पे वकिस अलैह मा युनासिबहु बाब एबल की ज़कातुल अमवाल का अमवाल की ज़कात का निसाब एबल का 5 है और निसाब बकर का 30 है और निसाब गनम का 40 है दरा हाले के साइमा हों और हर 5 एबल से खम्स हर 5 मिनल एबल में बुख्ती हो या अरबी हो क्या है एक बकरी है